السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بہترین معجزہ، زندہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دیا تھا، اس کی حقانیت کو بہت ہی پرزور انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالحق، اور ساتھ حق کے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، وبالحق، اور ساتھ حق کے، نزل، وہ نازل ہوا، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر مبشرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ یعنی اس قرآن کے بارے میں یہ مشرکین مکہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کبھی آپ سے کہتے ہیں، یعنی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے آپ اوپر سیڑھی لگا کے چڑھیں اور آپ ہمارے سامنے اس کو اتار کر لائیں اور پھر ہمیں ہمارے سامنے کو پڑھ کے دکھائے، پھر ہم اس کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے تمہاری اس قسم کی باتوں کا کوئی محتاج نہیں ہے، اس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا، یہ سراسر حق ہے، اور اس میں کسی بھی چیز کی کوئی جو ہے وہ دخل نہیں ہو سکتا، جیسا یہ اترا وہ ویسے ہی ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں زبردستی ایمان کو داخل کریں، بلکہ آپ کا کام جو ہے صرف دعوت کو دینا، قبول کرنے والوں کو خوشخبری دینا، یعنی مبشرن، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، اور جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو اس کو آپ نے ڈرانا ہے جہنم کے عذاب سے، کہ آپ بشیر ہیں، خوشخبری دینے والے، نذیر ہیں، ڈرانے والے۔ تو قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اس کو یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ محتاج نہیں کہ کوئی اس کو جو ہے اس کی حقانیت کو بیان کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وقرآناً، اور قرآن، فرقناہ، ہم نے اس کو جدا جدا نازل کیا، لتقرأہ، تاکہ آپ اسے پڑھیں، علی الناس، لوگوں پر، علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ، اور ہم نے اسے اتارا، تنزیلا، اتارنا۔ یعنی قرآن پاک جو ہے تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس کی صورتیں اور آیات جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت جو ہے وہ بیان یہ کی، کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ اکٹھا ایک کتاب آئی اور اس کو سب جو ہے وہ پڑھ لیتے، بلکہ قرآن پاک عمل کی کتاب ہے، چنانچہ اس کو پڑھنے، یاد کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا سبکن اس کو بھیجا جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موقع محل کی مناسبت سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن پاک، اس کی آیات جو ہیں اس کو نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وقرآناً فرقناہ، ہم نے اس کو جدا جدا نازل کیا، لتقرأہ، تاکہ آپ اسے پڑھیں، علی الناس، لوگوں پر، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور یہ جو انقلاب کی ایک تحریک چل رہی تھی، تو اس تحریک میں جس طرح جو ہے یعنی اس کے حالات آ رہے تھے، کبھی حالات بہت ہی سخت ہوتے تھے، کبھی جو ہے وہ تھوڑی یعنی نرمی اور گنجائش ہوتی تھی، ان حالات کے مطابق قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حساب سے، تاکہ لوگ جو ہیں حالات کو بھی سمجھ لیں، قرآن کے احکامات کو بھی سمجھ لیں، ساتھ ساتھ قرآن پاک میں واقعات بھی ہیں، اور واقعات کے وہی ان حصوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ نازل کیا جن کی جس موقع پہ ضرورت ہوتی، یعنی تاریخی واقعات کو بھی اس طرح بیان کیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو جدا جدا نازل کیا۔ تو قرآن پاک جو ہے ایک مرتبہ پورے کا پورا اکٹھا کتاب کی شکل میں جس طرح ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ لوح محفوظ پہ نازل ہوا، اور پھر لوح محفوظ سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو جو یعنی انسانوں تک جس طرح قرآن پہنچا ہے وہ جدا جدا، اس کی مختلف، کبھی کسی صورت کی کوئی آیت، کبھی کوئی اس طرح نازل ہوئی، اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیں، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے اس کا اتارا جانا، یعنی اس لیے یہ نازل تھوڑا تھوڑا کر کے کیا
تاکہ لوگ اس کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور ذہن نشین کر سکیں اور اس کی ہدایات پر عمل کر سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آمنوا بہ، آپ کہہ دیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنوا یا نہ ایمان لاؤ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو اوتوا العلم دیے گئے علم من قبلہ اس سے پہلے، اذا یتلی جب پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر، یخرون وہ سب گر پڑتے ہیں، للاذقان ٹھوڑیوں پر، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس قرآن کو مانو یا نہ مانو، یعنی مشرکین مکہ جس طرح انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے نہ اس کی عظمت بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو قرآن پاک کے واضح دلائل کے موجودگی کے باوجود جو ہے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ماننا نہ ماننا اس سے اس کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جنہیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ جب ان پہ تلاوت کی جاتی اس کی آیات کی، تو وہ جو ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ اذقان جو ہے کہتے ہیں ٹھوڑی کو، تو یعنی اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ وہ گر جاتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں، اور کیونکہ حق بات کی پہچان اسی کو ہوتی ہے کہ جو اس کو سمجھتا ہے، تو جس کو سمجھ ہی نہیں ہے تو انہیں جتنا مرضی، یعنی آپ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، آپ جو ہے جتنی مرضی کوئی بڑی لاجک اس کے سامنے بڑی علمی گفتگو بھی کر لیں تو اس کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عام بین کوئی بجا رہا ہو۔ تو ان لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں، اس وجہ سے یہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو ان الذین اوتوا العلم من قبلہ سے مراد یعنی ایسے اچھے اور نیک اہل علم لوگ ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے بھی واقف تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور نبوت کی حقیقت کو بھی انہیں جان لیا، جیسے کہ مکہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو دین حنیف پہ تھے، یعنی ان تمام تر مشرکین کے باوجود، جیسے ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے کزن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کے بھی گئی تھیں ان کے پاس، تو وہ بھی دین حنیف پہ تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تورات تھی، ان کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا اور اس میں یہ پیشین گوئیاں تھیں کہ ایک آخری نبی آئیں گے۔ انہوں نے قرآن کے پہلی وحی ہی سنتے ہی انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں ہماری کتابوں میں تھیں۔ تو یعنی ایسے سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ جب وہ ایک آئے تھی ہدایت کے لیے، ان کے لیے کافی ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے قرآن کو ان کے سامنے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پھر جو ہے ان کے علاوہ عبداللہ بن سلام، حضرت سلیمان فارسی، نجاشی اور بہت سے یعنی مدینہ میں بھی جب یعنی قرآن کی تعلیم اور اس کی دعوت پہنچی تو کچھ اہل کتاب میں سے بھی لوگ تھے جنہوں نے پہچان لیا قرآن کی حقانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں تھا۔ تو اذقان جو ہے ذقنٌ ہے، یعنی ٹھوڑیاں، یعنی ٹھوڑیوں کے بل گرنے سے مراد یعنی سجدہ انسان کرتا ہے تو ٹھوڑیاں نیچے یعنی لگتی ہیں، انسان کی پیشانی زمین پر آ جاتی ہیں۔ تو یہ حنفاء لوگ جو ہیں اہل کتاب میں سے قرآن کی تلاوت سن کر وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کا احسان ہے کہ ہم نے اس نبی کا زمانہ پا لیا جن کا جو ہے وہ بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی تھی، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے انداز شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ وہ سب کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، ان کانا بلا شبہ ہے، وعد ربنا ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا ہو کر رہنے والا، یعنی وہ انہیں جو وعدہ ہے ان کی کتابوں میں تو اس پر وہ یہ بات جو ہے اس بات کا جو ہے اظہار بھی کرتے ہیں کہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اور وہ نبی جو ہیں وہ انہیں مبعوث کر دیا گیا ہے، وہ آگے ہیں اور حق بات کو وہ پہچان چکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جو ہے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ خوشی کے عالم میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ اور وہ سب گر پڑتے ہیں لِلْأَذْقَانِ ٹھوڑیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ اور زیادہ کر دیتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ خشوع عاجزی میں۔ تو یہاں پر یہ آیت سجدہ ہے، تو یعنی وہ جب قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں تو اس کی نصیحت سن کر شدت تاثیر سے ٹھوڑیوں کے بل وہ گر جاتے ہیں۔ قرآن کا سننا ان کے اندر خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور رونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی خشیت الہی سے اور خوشی کے جذبات کے اظہار کرنے میں، یعنی وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دو جگہ جو ہے وہ سجدے کا ذکر کیا، تو اس کے بارے میں شاہ عبد القادر جو ہیں یعنی محدث ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں جس طرح 2 دفعہ سجدہ ہوتا ہے تو
تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ سجدے کا ذکر کیا، ایک پچھلی آیت میں اور ایک یہ ہے کہ پہلی بار وہ قرآن کے اعجازی تاثیر کے نتیجے میں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور دوسری بار وہ مزید جو ہے خشوع و خضوع کے لیے دوبارہ جو ہے سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ ساتھ روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں رونے کی بھی فضیلت جو ہے بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عرش کا سایہ جن 7 خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو خلوت میں یعنی تنہائی میں جس کی آنکھیں اللہ کے ذکر سے بہہ پڑیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حق بات کو پہچانتے ہیں اور حق کو پہچانتے ہوئے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ ادْعُوا، آپ کہہ دیں کہ تم سب پکارو اللہ کو، او ادعوا الرحمن، یا اسے رحمان کہہ کے پکارو، ایامن جس نام سے بھی تدعو تم پکارو گے، فلاح الاسماء الحسنی، تو اسی کے ہی اچھے اچھے نام ہیں، ولا تجہر بصلاتک، آپ نہ بلند کریں اپنی نمازوں کو، ولا تخافت، اور نہ پست کریں، بہا اس کو، وابتغی، اور اختیار کریں، بین ذالک، اس کے درمیان، سبیلا، کوئی راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے انہیں بتا دیں کہ تم اللہ کے نام سے پکارو اس کو، یا رحمان کہہ کر پکارو۔ تو اللہ کے تو سب ہی نام بہت پیارے پیارے ہیں، 99 نام جو ہے ہم یعنی قرآن پاک کے شروع میں اکثر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہی بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ان ناموں سے پکارا کرو۔ تو جن بھی ناموں سے پکاریں اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں، اور اللہ کے ان پیارے ناموں کے وسیلے سے اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا اس کو رحمان کہہ کر پکارو، تو اللہ کے سبھی نام بہت پیارے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے رحمان نام سے بہت زیادہ وہ نفرت کرتے تھے، اور اس کا ذکر قرآن پاک کی کئی ایک آیات میں بھی اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حکم ان کی نفرت کو ہی بڑھاتا ہے، یعنی رحمان کو ظاہر ہے وہ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان صفات کو مانتے نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے اور بھی واقعات ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب تحریر لکھی جا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھوا رہے تھے تو کاتب نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کفار کا جو نمائندہ سہیل بن عمر تھا اس نے کہا رحمان کیا ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسمک اللہم لکھو، یعنی اللہ کا نام تو وہ مانتے تھے لیکن رحمان نہیں مانتے تھے، تو یہ نہیں اس نام سے انہیں چڑ تھی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک روایات میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں دعا مانگ رہے تھے تو یا اللہ یا رحمان کہہ کے پکارے تھے۔ مشرکین نے کہا کہ یہ بھی آپ تو خود 2 خدا کو مانتے ہیں، کبھی اللہ کہہ کے بلا رہے ہیں، کبھی رحمان کہہ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ آیت اتاری کہ جو ہے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، تو یہ تو اللہ کے نام ہے، ذات ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ایک اکیلی ذات ہے۔ آگے ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت، نہ آپ بہت بلند کریں اپنی نماز میں آواز کو۔ بصلاتک سے مراد نماز میں جو قرات ہے وہ مراد ہے، تو اپنی نماز میں جو قرات ہے یعنی جو تلاوت ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ہوتی ہے تو اس کو بلند آواز میں نہ پڑھیں، ولا تخاطف، اور نہ بہت ہی پست کریں کہ کسی کو آواز نہ آئے۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ قرات جو ہے وہ بالکل درمیانی آواز میں ہونی چاہیے، اور یہ چونکہ صورت مکی صورت ہے اور مشرکین کی مخالفت عروج پہ تھی تو وہ برداشت نہیں انہیں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرواتے نماز پڑھتے ہوئے آپ کی آواز اگر تھوڑی بلند ہو جاتی تو وہ اس بات سے چڑھتے تھے، قرآن ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور مشرکین تمسخر و استہزاء اڑاتے تھے، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ باتیں، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ تو یہی جو ہے ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی کہ آپ اتنی اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھیں، اور نہ اتنا ہی دھیما کہ کوئی اور سن نہ سکے، بلکہ درمیانی آواز میں اس کو پڑھیں۔ تو یعنی اس سے یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حالات جب اس طرح کے ہوں کہ جہاں پہ اندیشہ ہو کہ کوئی آپ کے یعنی قرآن کی تلاوت سے کوئی چڑھ رہا ہے یا اس کا جو ہے وہ کوئی مذاق اڑائے گا یا کوئی اس کے نفرت میں اضافہ کر رہا ہے، ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ذرا دھیمے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہ آیت دعا کے متعلق نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوں گے تو آپ کو جو ہے یعنی یہ بھی خیال ہے کہ دعا کے بارے میں کہا گیا کہ آپ بہت اونچی آواز میں بھی نہ کروائیں، نہ بہت ہی آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں دعا کروائیں۔ صلات کیونکہ اس کے لفظی معنی اگر کیے جائیں تو دعا کے ہوتے ہیں۔
تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں یعنی اس آیت کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد دعا ہے۔ ابو داؤد میں بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں ابو بکر کو پست آواز، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پست آواز اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند آواز سے قرات کرتے ہوئے سنا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بلند کرنے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ پڑھنے کے بارے میں فرمایا، یعنی ان دونوں کو درمیانی قرات میں آواز میں قرات کرنے کا حکم دیا۔ تو وابتغی بین ذالک سبیلا، یعنی کوئی درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ تو ہر دین جو ہے ہمارا بالکل ہر معاملے میں درمیانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، تو نماز میں جو قرات ہے اس کے لیے بھی درمیانی آواز جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ آخری آیت جو ہے بہت ہی عظیم اور نہایت جامع آیت ہے۔ یہ آیت جو ہے توحید کا جو مغز ہے اور اس کے اندر توحید 5 پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اس سورت کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ، اور کہہ دیں تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے لم یتخذ نہیں بنائی ولدن کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک اور نہ ہے اس کا کوئی شریک فی الملک بادشاہی میں، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کا ولی کوئی مددگار، من الذل کوئی عاجز ہو جانے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، وکبرہ اور بڑائی بیان کریں اس کی، تکبیرہ خوب بڑائی بیان کرنا، یعنی ہر خوبی جس کی تعریف ہو سکتی ہے الحمد کہتے ہیں، یعنی ایسی تعریف جو خالی تعریف نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ تعظیم بھی ہو، تو ہر طرح کی تعریف و تعظیم اللہ ہی کے لیے ہے۔ پہلا تو یعنی توحید کا حصہ یہ بیان ہوا کہ ہر قسم کی حمد کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہے لم یتخذ ولد، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، جیسے سورۃ اخلاص میں بھی ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، لم یتخذ ولدن کوئی اس نے اولاد نہیں بنائی۔ اولاد جو ہے ہونا انسان کی کمزوری ہے، تو انسان جو ہے یعنی اولاد چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے، یا اس کا جو ہے یعنی زندگی میں رہنے کے لیے اس کے لیے خوشی کا باعث بنے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی محتاج نہیں، اس کو ضرورت نہیں کسی اولاد کی۔ ولم یکن لہ شریک، نہیں ہے کوئی بھی شریک فی الملک، یعنی تیسری بات توحید کا تیسرا نقطہ یہ سمجھایا کہ اس کی بادشاہی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی تمام طرح کی تعریف اس کی، اولاد اس کی کوئی نہیں، پھر اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ مل کر کسی نے یہ کائنات بنائی، نہیں، یہ اکیلا ہے، وہ مالک الملک ہے، ہر طرح کی بادشاہی اس کی ہے، ہر چیز کو بنانے والا وہ اکیلا ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، چوتھا نقطہ توحید کا یہ سمجھایا گیا کہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی مددگار، عاجز ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے جب کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کو کسی یعنی بادشاہ کو ولی عہد کی ضرورت ہوتی ہے، یا وزیر یا مشیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت میں اس کو شریک کرے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ وہ اکیلا ہی پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے، اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ کبھی کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ وہ اپنی کمزوری عاجزی کی وجہ سے کسی کو اس کو مددگار یا حمایتی کی ضرورت ہو۔ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، اور وہ ہر چیز کا نظام خود چلا رہا ہے، اس کی نہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، نہ بے بسی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، آیت الکرسی میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پانچواں نقطہ توحید کا یہ بیان کیا کہ وکبرہ تکبیرا، ہر طرح کی بڑائی کے لائق صرف اسی ہی کی ذات ہے، چنانچہ زیادہ سے زیادہ اسی کی بڑائی بیان کرو اور اسی ہی کی تکبیر بیان کرو۔ تو یہاں پہ اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے توحید کے واضح اور دو ٹوک پیغام پر۔ تو پوری سورت کو ہم نے جو ملاحظہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ یعنی واقعہ اسراء سے اس سورت کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ مختصراً بیان کی، کچھ معاشرتی احکام و مسائل بیان کیے، مشرکین مکہ کے جو باطل عقائد تھے ان کو پرزور انداز میں جو ہے ان کا رد کیا، ان کے شرکیہ نظریات پر، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے آخرت کے بارے میں جو انکار کرتے تھے اس پر دلائل دیے گئے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کی حقانیت کو، یعنی پوری سورت کو اگر ہم اوور آل دیکھا جائے تو اس میں
قرآن کی حقانیت کو بڑے ہی جامع انداز میں اور اس کے مضبوط دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ مشرکین بھی یعنی قرآن کا ہی تمسخر اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معجزات مانگ رہے تھے، تو ان کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اسے یعنی کوئی ضرورت نہیں اس قسم کی فضول ان کی باتوں کا جواب دینا کہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی چشمہ جاری کر دو یا پھر زمین و آسمان جو ہے یعنی آسمان کی طرف چڑھ جاؤ، جو وہاں سے قرآن لے آؤ۔ تو یہاں اور پھر بنی اسرائیل کا دوبارہ ذکر، فرعون کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اس کو جو ہے وہ پیغام دیا اور اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہونے کا الزام لگایا، تو یہی الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ فرعون کے غرق ہونے اور اس کی تباہی و بربادی اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر، پھر آپ کے بشیر و نذیر ہونے کا ذکر، قرآن کی حقانیت، اور پھر آخر میں توحید کے اس جامع پیغام جو پورے قرآن کا مرکزی مضمون ہے، اس پر اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری صورت کا صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔